محترم ہیں ڈاکٹر جاوید چشتی صاحب ہیں، نعیم سلیم سر صاحب ہیں، اس کے بعد سب سے زیادہ اس معاملے میں اتھارٹی کے حوالے سے جو ہے ڈاکٹر مشاہد حسین صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ خالص تقدیسی شاعری کے حوالے سے گزشتہ 4 دہائیاں خالص بات کر رہا ہوں نا، خالص تقدیسی شاعری کے حوالے سے گزشتہ جو 4 دہائیاں گزری ہیں، 5 دہائیاں جو بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں تھا، لیکن اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں، جو اب دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو نوجوان اٹھے ہیں، اب یہ ایک نئے باب کا آغاز ہے تقدیسی شاعری کے حوالے سے۔ ورنہ غزل کہنے والے نعت بھی کہتے ہیں، اور نعت کہنے والے غزل بھی کہتے ہیں، سے بہت سے ہیں جن کو ہم اسٹیج پر دیکھتے ہیں، جہاں جیسا رنگ ویسا وہاں پر وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خالص میں جہاں پر آج جو دیکھ رہا ہوں، گزشتہ 2 جو نشست ہوئی ہے اس کی جو رپورٹ میرے پاس تک ہے، اور اب تیسری نشست شاید یہ ہے، تو بہرحال میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھے، اور اسی طریقے سے اللہ پاک آپ لوگوں کی تخیلات کی پرواز کو اور زیادہ بلندی عطا کرے۔ ایک بات صرف اتنی ہے کہ تخیلات کو جو پرواز ملتی ہے وہ آپ کے دل کی کیفیت کے حوالے سے، دل جتنا اس بارگاہ کا مؤدب ہوگا اتنا زیادہ آپ کے تخیلات کو پرواز ملے گی۔ میں حالانکہ کوئی ناصح کی حیثیت سے نہیں، لیکن جو باتیں میرے ذہن میں ہیں اس کو تو میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ میرے اوپر بھی، ورنہ بندہ جو ہے کلام تو بہت کہہ لیتا ہے، لفظ ایک سے ایک چن کر لے کر آ جائے گا، لیکن اس کے دل کی اگر کیفیت نہیں ہوگی تو سامع اگر ہے تو اس کے دل میں وہ نہیں اترے گا۔ وہ زبان تک تو ہے لیکن قلب اس کا جو ہے اس کی گواہی نہیں دیتا۔ تو کوشش یہ کریں کہ قلب پر جو واردات اترتی ہیں، جو کیفیت ہے دل کی، اسی کو زبان پر لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کلام کی جو چاشنی ہوگی، جو جاذبیت ہوگی، اور اس کلام میں جو کشش ہوگی پھر اس کی بات ہی نرالی ہوگی۔ بہرحال نعت جو ہے ایک بہت نازک راہ کا نام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے نعت کہنے والے اگر کوئی ہے، آپ کی معلومات میں شاید ہوگا کہ حضرت حسان بن ثابت نے کہا ہے، عبداللہ بن رواحہ نے کہا ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے کہا ہے، لیکن میں نے جو پڑھا ہے سب سے پہلی نعت اگر کسی نے کہی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، حضور کی امی جان حضرت سیدہ آمنہ نے کہا ہے۔ سب سے پہلی نعت انہوں نے کہی، اور وہ بھی اس موقع پر جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ لے کر مدینہ منورہ گئے، اس وقت یہ صرف تھا وہ، اس وقت، اور آقا کریم علیہ السلام کی عمر شریف 6 برس کی ہے۔ وہاں کہیں جانے کے بعد واپسی ہو رہی ہے، واپسی میں حضرت سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا، اس وقت میں بوقت وصال آقا کریم علیہ السلام کی امی جان حضرت سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کی نعت پڑھی تھی، اور اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو مواہب لدنیہ میں آپ پڑھ سکتے ہو۔ سب سے پہلی ثنا اگر کوئی ہے تو حضور کی امی جان ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو حضرت ابو طالب کے قصیدہ لامیہ کو آپ پڑھیے، اس کے بعد حضرت حسان بن ثابت کو پڑھیے، اس کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کو پڑھیے، جس کو پھر پڑھنا چاہے پھر یہ ایک تسلسل ہے، اور اس کا پھر آج آپ کو اور ہم کو سب کو صدقہ ملا ہے۔ تو بس کوشش یہی کریں کہ دل میں جو معاملات ہیں وہ زبان پر لانے کی کوشش کریں، ورنہ پھر صرف زبانی جو ہے اگر کریں تو پھر وہ سامع کے دل میں اترنے والا کلام نہیں ہوتا۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے پیش کی، لیکن میرے کلام کی جہاں تک بات ہے، اس کے بعد اگر کوئی نشست ہوگی تو انشاءاللہ یہ قرض اس نشست میں بالکل اتاروں گا۔ میں نے اپنا تخلص عاصی رکھا ہے، ہاں عاصی میں نے اپنا تخلص رکھا ہے، تو بہرحال انشاءاللہ آپ لوگ بھی دعا کریں کہ چونکہ میں اس راہ میں جو ہے لگا نہیں ہوں، میرا معاملہ جو ہے درس و تدریس کے حوالے سے، امامت کے حوالے سے، تو اس معاملے میں میری مشق وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ کلام میں نے لکھ کر رکھے ہیں، تو بہرحال ڈاکٹر صاحب سے تصحیح کرانے کے بعد آئندہ نشست میں پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس محفل کو
تا حیات یا تا قیام قیامت اس کو جو ہے شاد و آباد رکھے، اور اس میں جتنے بھی پڑھنے والے سننے والے ہیں اللہ سب کو پنجتن پاک کا صدقہ نصیب فرمائے، دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اب میں